تو یہ دو جملوں کو جوڑنے کے کام میں آتا ہے اردو میں. عربی زبان میں اس کے لیے 7 حروف ہیں، اسی کے جو اور کے معنی دیتی ہیں. ان میں 3 حروف زیادہ استعمال ہوتے ہیں. یہ نہ سوچئے گا کہ درس دینے بیٹھ گئے ہیں، نہیں، تو بات پہنچانی ہے، خدا کرے کہ پہنچ جائے. تو اس میں 7 حروف ہیں عربی میں، 3 زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ایک فے، ایک سما اور ایک واو. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے کہا جا زیدن و عمرن، زید آیا اور امر آیا. یہ واو سے جب جوڑیں گے تو عربی میں ہوگا ترجمہ یہ کہ تھوڑا آنے میں ان کے اور ان کے فاصلہ ہے. فاصلہ ہے تھوڑا، زیادہ نہیں، تھوڑا ہے، تھوڑا فاصلہ ہے. پہلے زید آیا ہے اور اس کی آمد کے بعد امر آیا ہے مثلا. اب سما سے عطف کیجئے، کہیے جا زیدن سما امرن، زید آیا پھر امر آیا. یہ سما سے اگر عطف کریں گے تو یہ فاصلہ زیادہ ہے. زید آیا 1 گھنٹے کے بعد امر آیا، 2 گھنٹے کے بعد امر آیا، 3 گھنٹے کے بعد امر آیا. سما تراخی کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی فاصلہ زیادہ، فاصلہ زیادہ. واو سے جوڑیں دو جملوں کو تو فاصلہ کم، سما سے جوڑیں تو فاصلہ زیادہ. اور اگر فے کے ذریعہ کریں ہم کہ جا زیدن فامرن، زید آیا اور امر آیا، تو فے سے دو جملوں کو متصل کرنے میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے جسے سوچا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا. نہیں، بات نہیں پہنچی. پھر سے اگر دو جملوں کو متصل کرو تو اس فاصلے کو سوچا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا. جیسے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اس فاصلے کو سوچا تو جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کب تک نبی مولا، کب سے علی مولا. یعنی من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں بلا فاصلہ، بلا فاصلہ، بلا فاصلہ اس کی علی مولا ہے. اب یہ حدیث پڑھے کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببتو، بس بلا فاصلہ مجھے محبت ہوئی، بلا فاصلہ مجھے محبت ہوئی کہ میں کسی کو قلب کروں تو میں نے انہیں قلب کیا. اس فاصلے کو سوچا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اپنی معرفت کے لیے انہیں بنایا. تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں تاکہ آپ میرے قریب آ جائیں. کون بنا رہا ہے؟ اللہ. بن کون رہا ہے؟ مصطفیٰ و مرتضیٰ. بنانے والا وہ ہے، بننے والے یہ ہیں. دیکھیے یہ تو خالق کائنات بنا رہا ہے. بنا تو آپ اور ہم بھی سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے؟ گھبرا رہے ہیں آپ؟ نہیں، بتاتا ہوں کیا بنا سکتے ہیں ہم جس کو جو چاہیں وہ بنا دیں. جس سے 2 مصرے موضوع کرنا نہ آتے ہوں، اگر ہم چاہیں تو اسے شاعر اعظم بنا سکتے ہیں. نہیں بنا سکتے؟ کہیے ان سے، 2-4 آدمی مل کے کہو کتنا اچھا کہتے ہو آپ، کتنا عمدہ کہتے ہو آپ، کیسی بلاغت ہے آپ کے کلام میں، کیسی فصاحت ہے آپ کے کلام میں، کیسی ندرت ہے آپ کے کلام میں، کیسی جدت ہے آپ کے کلام میں. اور آواز تو بلاخیز ہے آپ کی صاحب. جب آپ پڑھتے ہو تو ایسا ہوتا ہے جسے پانی کا دھارا ہو. کہیے 2-4 مل کے بنے گا؟ نہیں بنے گا. اچھا 2-4 سے نہ ملے 10-20 مل کے بناؤ، بنے گا. 10-20 سے نہ ملے 150 مل کے بناؤ، بنے گا. تب بھی نہ ملے پورا شہر مل کے بناؤ، بنے گا یا نہیں؟ بنے گا. اسے بننا پڑے گا. کیوں؟ ہم جو بنا رہے ہیں. جس نے زندگی میں توضیح المسائل نہ دیکھی ہو، آپ اسے چاہو تو ملا بنا سکتے ہو. آپ کی بڑی نظر ہے فقہ پر، آپ کی بڑی نظر ہے شریعت پر، آپ بہت واقف ہیں مسائل سے. کہتے رہیے، کہتے رہیے، کہتے رہیے. بن جائے گا یا نہیں؟ بنے گا، بن جائے گا. میں بیان کر رہا ہوں، آپ مجھے بنا دو، مجلس کے بعد بن جاؤں گا. آؤ حجرے پہ آؤ، کمرے پہ آؤ، راستے میں ملوں، کہو رے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا تو بیان ہی نہیں سنا تھا، ایسا تو کلام ہی نہیں سنا تھا، ایسا تو خطیب ہی نہیں دیکھا.
بن جاؤں گا 10-20 بار کے کہنے میں خطیب اعظم یا نہیں؟ بن جاؤں گا یا نہیں؟ یا بن جاؤں گا؟ پوری تاریخ پہ نظر رکھیں، لوگوں نے جسے جو چاہا بنا دیا. ہائے ہائے ہائے، لوگوں نے جسے جو چاہا بنا دیا اور وہ بن بھی گیا. لوگوں نے بٹھا دیا، وہ بیٹھ بھی گیا. لوگوں نے بٹھا دیا، وہ بیٹھ بھی گیا. یہ شرم نہ آئی، یہ غیرت نہ آئی کہ میں اس جگہ کے لائق نہیں ہوں تو کیوں بن جاؤں، کیوں بیٹھ جاؤں؟ ہائے ہائے، کیوں بن جاؤں، کیوں بیٹھ جاؤں؟ مگر لوگ جو بنا رہے تھے ان سے پوچھو تم خود بنے ہو کہ نہیں؟ نہیں نہیں، ہم خود نہیں بنے، ہمیں تو لوگوں نے بنا دیا. کہ خود بیٹھے ہو کہ نہیں؟ خود نہیں بیٹھے، ہمیں تو لوگوں نے بٹھا دیا. توجہ، تو آپ جس کو جو چاہو بنا دو. یہ بشر کی کمزوری ہے کہ جب کوئی بناتا ہے تو وہ بن جاتا ہے. لیکن اللہ شاہد ہے، مجھے تاریخ عالم میں ایک ایسا انسان کامل ملا جسے لوگوں نے اللہ بنانا چاہا مگر وہ نہ بنا. جسے لوگوں نے جسے لوگوں نے اللہ بنانا چاہا نہ بنا. ولی ہو گئے یا علی کہنے والے، ولی ہو گئے یا علی کہنے والے، سلمان ہو گئے یا علی کہنے والے، بوذر ہو گئے یا علی کہنے والے، خنبر بن گئے یا علی کہنے والے، مقداد ہو گئے یا علی کہنے والے، مالک اشتر ہو گئے یا علی کہنے والے. مگر ہم تو کچھ بھی نہ ہوئے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہم نے دل سے علی کو پکارا ہی نہیں، ہم نے دل کی گہرائیوں سے علی کو چاہا ہی نہیں. ورنہ وہ کسی چاہنے والے کو مایوس نہیں کرتے، وہ کسی محبت کرنے والے کو مایوس نہیں کرتے. ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. ان کا اگر ہو جائے دل کی گہرائیوں سے یا علی کہے تو زمین پہ بیٹھ کے جنت بیچ دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، زمین پہ بیٹھ کے جنت بیچ دیتا ہے. لوگ تو اسے دیوانہ کہہ رہے تھے، لوگ اسے دیوانہ کہہ رہے تھے، لیکن وہ عارف حق اہل بیت تھا. وہ دل کی گہرائیوں سے کہتا تھا یا علی. اس کے سانس سانس میں بسا تھا یا علی. اس کے لہو میں حرارت بن کے دوڑتا تھا یا علی. بیٹھا ہوا ہے، سنیا واقعہ ہے نا، ایک جملے کے لیے سناتا ہوں. شاہ وقت گزرا، دیکھا ایک ظاہراً دیوانہ پیر پہ رکھ کے مٹی کا ریتے کا گھر بنا رہا ہے. پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا بیچتے ہو؟ کہاں بیچتا ہوں. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 2 درہم. 2 درہم. بادشاہ تو ہنسا، زوجہ نے خرید لیا. بادشاہ نے کہا تم نے کیا کیا، کتنی نادان ہو تم. ایک دیوانہ مٹی کا گھروندا بنا رہا تھا، تم نے جنت میں گھر بس سمجھ کے خرید لیا. کہا چلو 2 درہم کی حقیقت ہی کیا ہے. چلے گئے. رات آئی، بستر خواب پہ گیا. خواب میں دیکھا کہ حشر و نشر بپا ہے، جنت و دوزخ کی طرف لوگ جا رہے ہیں. یہ جنت کی طرف چلا. ایک بڑے سے محل پہ لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ. قصر زبیدہ. اس نے محل میں جانا چاہا، دربان نے روک دیا. کہا اندر نہیں جا سکتے. کہا کیوں؟ میری زوجہ ہی کا تو ہے. کہا یہ رشتے دنیا کے ہیں یہاں کے نہیں، یہ رشتے دنیا کے ہیں یہاں کے نہیں، یہ رشتے دنیا کے ہیں یہاں کے نہیں. آنکھ کھلی، سامان سفر پھر تیار ہوا. کہا اسی راستے سے چلو جس سے کل گئے تھے. دیکھا پھر وہ جسے لوگ دیوانہ کہتے تھے مٹی کا گھر بنا رہا تھا. کہا بیچتے ہو؟ کہاں بیچتا ہوں. کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا ساری سلطنت. ساری سلطنت. کہا کل تو 2 درہم میں بیچ ڈالا تھا. کہا اس نے بغیر دیکھے خریدا تھا، اس نے بغیر دیکھے خریدا تھا، اس نے بغیر دیکھے خریدا تھا. اس کا ایمان غیب پر تھا، اس کا ایمان غیب پر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں گھر تبھی ملے گا جب غیب پر ایمان ہو. ہائے ہائے، غیب پر ایمان ہو. بغیر دیکھے ایمان لاؤ. ایک جملہ اپنے اور آپ کے لیے کہتا ہوں. یہ کیا بنا رہا تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ کہہ کیا رہا تھا؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. آہستہ سے کہتا ہوں، جنت میں
گھر بنا رہا ہوں، اتنا تو ثابت ہو ہی گیا کہ گھر جنت میں بنے گا لیکن بنانا یہیں پڑے گا۔ ہائے 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 ہائے، بنانا یہیں پڑے گا۔ اگر بغیر بنائے چلے گئے تو وہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ گھر جنت میں ہوگا، بنایا زمین پہ بیٹھ کے جائے گا۔ جیسا گھر یہاں بناؤ، اگر جنت میں گھر کی خواہش ہے تو گھر یہاں بناؤ تو جنت میں ملے گا، اور بغیر بنائے چلے گئے تو پھر ایسے ہی دیکھتے پھریں گے کہ یہ اس کا ہے، اس کا ہے، یہ قمبر کا ہے، سلمان کا ہے، ابو ذر کا ہے، مقداد کا ہے، فہرست میں کہیں نام نہ آئے گا۔ مگر مایوس نہ ہوئی، یہ شاہ ولایت کا کرم اتنا ہے کہ جسے جو چاہیں وہ عطا کر دیں۔